اہتمام کریں۔ اب ظاہر ہے کہ کل 18 ہے اور کل 19 ہے اور پرسوں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 20 کے عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ اپنا بستر اٹھا کر کے مسجد میں آ جائیں۔ ہمت کر لے ساتھی، آپ کے محلے کی جو قریبی مسجد ہوتی ہے، میں یہاں کا تو نہیں کہہ رہا آپ کو، دور دور سے ساتھی آ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے محلے کی قریبی مسجد میں وہیں آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ کوشش کر لے، کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے، لیکن 20 تاریخ کو 20 کا دن گزر جائے اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے آپ بیٹھیں گے تو جب تک یہ کہ چاند کا اعلان نہ ہو جائے آپ مسجد کے اندر رہیں گے تو یہ اعتکاف مسنون۔ راتوں کو یہ ہے کہ نوافل، ذکر و اذکار اور تلاوت، جاگنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور دن کو اگر آپ سو جائیں مسجد میں، رات کو بھی سو جائیں، لیکن کوشش یہ ہو، اور آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی مسجد سے باہر بغیر کسی ضرورت کے نہ نکلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جو بچے ہوتے ہیں نا جو پیشاب کرتے ہیں، گند کرتے ہیں، تو والدہ غریب ان کی گند صاف کرتی ہے، کس پیار محبت کے ساتھ گند صاف کرتی ہے۔ ناک آپ نے کبھی کسی ماں کو نہیں دیکھا ہوگا، بہت کم مائیں ایسے ہوں گے کہ جو اپنے بچے کے پیشاب اور گند کو صاف کرے، پاخانہ کو صاف کرے اور اپنے ناک پر کپڑا رکھے، ناک کو نہیں، وہ محبت اس کی اتنی ہے کہ اس محبت میں وہ بدبو، اس کو بدبو محسوس نہیں ہو رہی ہے، وہ پیشاب اس کو پیشاب لگ بھی نہیں رہا۔ کس عقیدت کے ساتھ اماں وہ اس کو صاف کرتی ہے۔ مسجد کے اندر گند کرنا، مسجد سے پاکیزہ جگہ کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، مسجد کے اندر گند کرنا کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، پیٹ اس کا خراب ہے اور خدا نہ خواستہ اس کی اگر کوئی ری 1 یا 2 اگر ری اس کی نکل گئی تو شرعاً اس کے لیے اجازت ہے، پیشاب کے لیے، پاخانہ کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ عام ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے نکلنا، جا کر کے غسل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف میں جو ساتھی ہمارے بیٹھتے ہیں تو وہ ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ جا کر کے غسل کریں، نہیں، ضروری اگر غسل ہو گیا، احتلام ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے جا کر کے غسل کے لیے مستقل یہاں سے نکلنا، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ جیسے اس کو پیشاب لگ گیا اور بڑا پیشاب لگ گیا یا چھوٹا پیشاب لگ گیا اور وہ یہاں سے نکل رہا ہے، وہ یہاں سے پیشاب کی اور اسی میں جاتے جاتے وہاں جیسے پیشاب کی اور جلدی غسل کیا، وہ نکلا پیشاب کے لیے، پھر تو گنجائش ہے، لیکن مستقل اس کے لیے نکلنا، غسل کرنے کے لیے نکلنا، ٹھنڈ حاصل کرنے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ دن کو تو ظاہر ہے کہ نہ کھانے کی اجازت ہے، نہ پینے کی اجازت ہے، نہ سگریٹ کی اجازت ہے۔ سگریٹ کی اجازت مسجد میں نہیں ہے، حقہ کی اجازت مسجد میں نہیں ہے۔ معتکف کو اس کی اجازت ہے کہ پیٹ میں گڑبڑ ہے، وہ اپنی ری خارج کریں، اس کی اجازت ہے۔ یہ ری اس کا پھر بھی اتنا گندا نہیں ہے جتنا وہ سگریٹ گندا ہے۔ آپ سگریٹ کی قیمت کا اندازہ لگائیں، جو میرے ساتھی سگریٹ کھا رہے ہیں وہ اندازہ کریں کہ سگریٹ کیا ہے۔ سگریٹ پینے کے لیے رات کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں اس طرح اجازت ہے کہ قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے، چھوٹا پیشاب ہے یا بڑا پیشاب، وہاں پر پیشاب پر بیٹھ کر کے سگریٹ پیے تو سگریٹ کی قیمت کا اندازہ لگائے کہ کتنی یہ ہے کہ عظیم چیز ہے اور کتنے مقدس چیز ہے کہ اللہ اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، پخانے کی حالت میں بیٹھے پھر سگریٹ پی سکتا۔ وہ ساتھی جو سگریٹ پی رہے ہیں نا، وہ اندازہ لگائیں کہ یہ سگریٹ کتنی قیمتی چیز ہے۔ مستقل سگریٹ پینے کے لیے اجازت، نہ مسجد میں پینے کی اجازت ہے، نہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر پیشاب کے لیے جا رہا ہے، قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے تو راستے میں سگریٹ یا وہاں پر بیٹھ کر کے دونوں طرف سے دھواں جاری ہو جائے، وہاں پر بیٹھ کر کے پھر وہ سگریٹ پی سکتے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بدبخت اس سگریٹ کی اس کی قیمت کا آپ اندازہ لگائیں۔ یہی حال ہے نسوار کا، یہی حال ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نسوار کا۔ ہاں اگال دان لے جائے ساتھی اپنے پاس، گنجائش ہے، نسوار یہ کہ تھوکے، لیکن مسجد کی صفائی، مسجد کی نظافت، اس کا یہ ہے کہ آدمی اہتمام کرے۔ اگر اللہ پاک کسی کو توفیق دے دے
تو پرسوں عصر سے لے کر کے اگر سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہونے کے 2 منٹ بعد آپ مسجد میں داخل ہو گئے اعتکاف مسنون کے لیے، آپ سے چھوٹ گئے، اعتکاف مسنون ختم۔ سورج غروب ہونے کے 2 منٹ بعد بھی اگر آپ داخل ہو جائیں گے تو آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف مسنون نہیں ہوگا۔ اعتکاف مسنون میں یہی ہوگا کہ آپ سورج غروب ہونے سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے جو ساتھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں وہ اہتمام کریں۔ اگر آپ کے لیے کوئی کھانا لانے والا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر کوئی کھانے والا نہیں ہے، کھانا لانے والا نہیں ہے، تو پھر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ یہاں اعتکاف میں بیٹھ کر کے اور گھر والوں سے، آج کل تو ماشاءاللہ موبائل کی سہولت بھی ہے، اور وہ گھر والوں سے پتہ کریں کہ کھانا تیار ہو گیا ہے، تیار ہو گیا، یہ خود جا کر کے وہاں سے کھانا اٹھا کر کے لا کر کے یہاں کھا لے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے وہاں جا کر کے وہیں جلدی میں کھائیں اور واپس آ جائیں۔ دونوں صورتوں میں اجازت ہے۔ مسئلہ رہ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، خواتین کا۔ خواتین کے لیے تو بہت آسانی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں، ان کے لیے ان کا حق ہے، وہ بھی اسی طرح شریعت کے مکلف ہے، ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کراچی میں تو بہت سی مسجدیں بھی شروع ہو گئی ہے، وہاں پر یہ ہے کہ خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے۔ پردے کا جہاں پر اہتمام ہو جائے اور جہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ باقاعدہ خواتین کے تقدس ہو، ان کا احترام اور بے پردگی اگر نہ ہو تو گنجائش تو ہے، لیکن کراچی میں اس طرح اور ہمارے علاقوں میں اس کا نظام بہت کم ہے، اس کا رواج اتنا نہیں۔ حرمین میں تو ہوتا ہے ماشاءاللہ، حرمین وہاں مسجد حرام میں، دیگر جگہوں میں، لیکن خواتین کے لیے کہ آپ کو مسجد میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مسجد میں کیوں جائے؟ آپ کو اللہ نے اتنی سہولت دی ہے، اتنی آسانی دی ہے کہ اپنے گھر کا ایک کمرہ خاتون خاص کر لیں، ایک کمرہ خاص کر لیں، اور اسی کمرے کے اندر کمرے کا پھر ایک خاص حصہ، کمرے کا ایک کونا ہے، وہیں اس کے مصلی بچھا رہے، اور وہیں پر یہ کہ بسترہ اس کا بچھا رہے، اور وہیں پر یہ کہ وہ سو جائیں، اور وہیں پر اس خاص حصے سے باہر بغیر کسی ضرورت کے اگر نکل جائے گی تو پھر یہ کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے تو بڑی سہولت ہے۔ خواتین کو آپ سمجھائیں، ان کو یہ بتا دیں کہ مسجد سے اگر آپ کسی عارض کی وجہ سے اور حالات کے پیش نظر اگر مسجد میں آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی، ویسے حضرت نے اجازت تو دی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو منع نہ کرو مسجد سے، خواتین کو منع نہ کرو، وہ جائیں مسجد میں۔ جہاں پردے کا انتظام ہو تو ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے، وہ بھی اسی طرح احکام شریعہ کے مکلف ہے، لیکن جہاں فساد کا مسئلہ ہو، اماں عائشہ خود فرماتی ہے کہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں جو کیفیت تھی، جو مسئلہ تھا، لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ اگر محمد رسول اللہ جب حضرت کے جانے کے بعد جو فسادات کا دروازہ جو کھل گیا، حضرت کے جانے کے بعد جو حالات ہو گئے، اگر ان حالات کو محمد رسول اللہ خود دیکھ لیتے تو عورتوں کو منع کر لیتے۔ حضرت زبیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ مسجد میں نہ جا، مسجد نبوی میں نہ جا نماز کے لیے۔ اب محمد رسول اللہ نہیں رہا، اب وہ حالات نہیں رہے، اب وہ پاکیزگی بھی نہیں رہی، فوراً نبی کے مجلس میں بیٹھتے ہوئے وہ نور ہوتا تھا کہ صحابہ کہتے کہ جی یہاں سے نکل جاتے ہیں تو وہ نورانیت رہتی بھی نہیں ہے۔ آپ کی مجلس کی برکات تو الگ ہی ہوتے تھے۔ حضرت زبیر نے بیوی سے کہا کہ اب نہ جا، حالات مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ بیوی نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تو اب آپ کون ہوتے؟ میں جاؤں گی، میں 5 نمازوں کے لیے مسجد جاؤں گی، مسجد نبوی جاؤں گی۔ حضرت زبیر نے فرمایا کہ اب نہ جائیں۔ کہا میں جاؤں گی، جب نبی نے منع نہیں کیا تو آپ کون ہوتے؟ میں جاؤں گی۔ تو تاریک رات تھی، چاندنی رات نہیں تھی، تاریک رات تھی، بیوی نکل گئی عشاء کی نماز کے لیے، سخت قسم کے اندھیرے اور بادلیں۔ حضرت زبیر آہستہ آہستہ پیچھے نکلا، کس کر کے ایک تھپڑ مارا، دوسرا تھپڑ مارا، اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو حضرت کی بیوی واپس ہو گئی، جماعت پہ بھی نہیں گئی، تو دوسرے دن بھی نہیں جا رہی ہے، تیسرے دن بھی نہیں جا رہی ہے، چوتھے دن بھی نہیں جا رہے۔ حضرت زبیر نے کہا محترمہ خدا خیر کرے، آپ تو روزانہ جاتی تھی نماز کے لیے، میں نے آپ کو منع کیا لیکن آپ یہ کہ مان نہیں رہی تھی، اب آج کل آپ نے جماعت کو چھوڑ دیا، اب جا کیوں نہیں رہی ہے؟ اس نے کہا حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا حالات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کیا حالات ہے؟ کہا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک ظالم نے ایسے کس کر کے مجھے تھپڑ مارا اور غائب ہو گیا۔ رات کو رات کی تاریکی میں کون کس کو نظر آتا ہے؟
تھپڑ مارا مجھے، اس لیے اللہ معاف کر دے گا، ہم مسجد میں اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے، اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت زبیر نے جب اس نے وہاں جانا چھوڑ دیا، پھر گھر میں عبادت کا اہتمام کیا، تو چند دنوں کے بعد حضرت زبیر نے فرمایا وہ جو جن تھا، جس جن نے آپ کی پٹائی کی وہ میں تھا، وہ جو جس جن نے آپ کی پٹائی لگائی تھی وہ میں تھا۔ تو خواتین کے لیے تو آسانی ہے الحمدللہ، ہماری مائیں اور بہنیں وہ مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اور بھائی ایک صورت اور ہے، اگر آپ اللہ آپ کا بھلا کرے 10 دن اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، 10 دن نہیں بیٹھ سکتے، تو 5 گھنٹے کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے نفلی اعتکاف، اس میں آ کر کے آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، یہ نفلی اعتکاف۔ اور اگر 2 دن، 3 دن، 4 دن کی قربانی نہیں دے سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کے 4 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے آپ آگے، ظہر کے بعد آگے، آپ عصر سے مغرب تک آ گئے، اور عشاء کے بعد اب 3-4 گھنٹے یہ کہ بیٹھ گئے، اور یہ کہہ دو کہ پروردگار میرے پاس جو پونجی ہے، یہ پونجی اس قسم کی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر سکوں، یہ میری تھوڑی سی پونجی ہے، لیکن جہاں تیری رحمت کے دریا وہ جوش میں آ جاتے ہیں، جہاں اعتکاف مسنون والوں کے ان کی مغفرت کے فیصلے آپ فرماتے ہیں، میں اعتکاف مسنون نہیں کرتا، میری مصروفیات زیادہ ہے، میری مجبوریاں زیادہ ہے، میرے روزگار کا مسئلہ ہے، لیکن اے اللہ میں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مسجد میں جیسے داخل ہو گیا، نویت الاعتکاف، اس کی کوئی ضرورت نہیں نویت الاعتکاف کی، بس آپ کے ذہن میں رہیں کہ میں اعتکاف، اے اللہ یہ میری چھوٹی سی پونجی ہے۔ یوسف کی خریداروں میں لوگ چند سکے بھی لے کر کے جاتے ہیں کہ یوسف کو کسی طرح ہم خریدیں، یہ تو ہوتا ہے، اس لیے کبھی اس کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہے، جہاں اوروں کی مغفرت اعتکاف مسنون والوں کی، پھر اعتکاف والوں کا مجھ پر بھی احسان ہے اور آپ پر بھی احسان ہے، اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کر لیں۔